السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو کینیڈا سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آپ اور ہم شاہین اور عزیر کے ساتھ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو میرے پاس خبر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارا ایک مین سٹریم میڈیا ہے جس کا نام ہے ARY، اس کے ایک ہوسٹ ہیں جو کہ ایک بڑا پاپولر شو کرتے ہیں جس کا نام ہے سریام، اور وہ جو ہوسٹ ہیں اس کا نام ہے سید اقرار الحسن۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ کراچی میں رونما ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں جو اقرار الحسن ہے وہ سریام شو کو ہوسٹ کرتے ہوئے اکثر اس کی ریکارڈنگ کے لیے وہ مختلف جو باہر کی لوکیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ جاتا ہے، اور وہاں پہ سارے جو سینز ہوتے ہیں ان کو ویژولائز کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس واقعے میں کیونکہ اقرار الحسن کو زد و کوب کیا گیا، شدید زخمی کیا گیا، مارا پیٹا گیا، اور اچھی خاصی جو ہے نا اس کی پٹائی کی گئی۔ اب اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ کچھ باتیں جو ہیں وہ بقول اقرار الحسن کے وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ بقول اقرار الحسن کے وہ یہ کہتا ہے کہ اسے ایک شکایت جو ہے موصول ہوتی ہے، ایک صاحب جو ہیں اس کو ٹیلی فون پہ بتاتے ہیں کہ آئی بی اے معزز خواتین و حضرات، یہ ایک ایسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہے، اور انتہائی یہ سینسٹیو ادارہ ہے۔ تو اس ادارے کا ایک اہلکار اس کے بارے میں کوئی ساحل جو ہے وہ کلائنٹ جو ہے وہ کام کرنے کوئی جاتا ہے اور اس سے کوئی شکایت ہوتی ہے رشوت لینے کی۔ وہاں پہ جو اہلکار ہے وہ اس سے رشوت مانگتا ہے کوئی کام کروانے کے لیے، اور جو اقرار الحسن ہے اس کے پاس جب وہ صاحب اس سے ملتے ہیں یا اس سے ٹیلی فون پہ رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک پروگرام بناتے ہیں کہ کس طرح سے اس اہلکار کو ریڈ ہینڈڈ جو ہے وہ اریسٹ کروایا جائے، تو وہ باقاعدہ پلان کرتے ہیں۔ یہ مختصر سی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس صورت میں اقرار الحسن جو ہے یہاں پہ ناظرین یہ بات میں آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا کہ اقرار الحسن جو ہے جب بھی سریام کے بارے میں کوئی شو کرنے کے لیے کسی بھی لوکیشن پہ جاتا ہے تو وہاں کی ریکارڈنگ کرنے کے بعد، ویڈیو بنانے کے بعد پھر وہ اس ادارے میں یا اس صاحب کے پاس جاتا ہے جس کی وہ ویڈیو بنا لیتا ہے، کیونکہ ریکارڈ جو ہے ویڈیو کا اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس ادارے تک یا اس صاحب تک پہنچتا ہے جس کے بارے میں اسے کوئی شکایت موصول ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی اس نے کیا کہ وہ صاحب جو شکایت کنندہ تھے اس کو پلاننگ کے تحت اس کے جسم کے ساتھ ایک کیمرہ جو ہے نصب کر کے بقول اس اقرار الحسن کے، تو اس کو جو ہے وہ کراچی کا صدر ایک علاقہ ہے وہاں پہ
آئی بی کا جو آفس ہے وہ واقع ہے، اور وہاں پہ جو ڈی جی آئی بی ہیں رضوان شاہ، وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور ان کے تمام جو سٹیف ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ تو ناظرین، وہ جو صاحب ہیں وہ کیمرے کے ساتھ اس لوکیشن پہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ جو اہلکار ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے رجب علی ہے، وہ کوئی کانسٹیبل ہے یا کوئی پولیس مین ہے، وٹ ایور، اس کا تعلق جو ہے وہ اس ادارے سے، آئی بی سے ہے۔ تو اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے بقول اقرار الحسن کے۔ وہ ریکارڈنگ اقرار الحسن کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اقرار الحسن ہے وہ باقاعدہ جو ہے پلان کر کے اپنی ٹیم کو لے کے بما، کیمرہ، بما اور اکوپمنٹ وہ چلا جاتا ہے صدر، جہاں پہ آئی بی کا آفس ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہ ادارہ جو ہے انتہائی سینسٹیو ہے، بڑا حساس ادارہ ہے، اور اس ادارے کا جو ڈی جی ہے وہ کوئی چھوٹا آفیسر نہیں ہے، بہت بڑا آفیسر ہے۔ تو بغیر کسی رسم کے، بغیر کسی لحاظ کے، اور بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ لیے ہوئے اقرار الحسن اپنی ٹیم کے ساتھ آفس میں پہنچتا ہے، اور بتاتا یہ ہے کہ اسے سیکیورٹی والے نہیں روکتے، وہ اپنی مرضی سے اپنی ٹیم کو لے کے اندر جاتا ہے۔ کیمرے انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، باقی اکوپمنٹ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ سیدھے جو ہیں وہ ڈی جی جو رضوان شاہ ہے ان کے کمرے کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے کمرے میں وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ جو ڈی جی صاحب ہوتے ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کیمرہ پکڑا ہوتا ہے تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ کیمرہ بند کریں، یہ کیمرہ سامنے سے ہٹائیں۔ وہاں پہ اقرار الحسن کی تکرار ہوتی ہے ڈی جی کے ساتھ، اور وہ کیمرہ بند نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں وہاں کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہاں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اقرار الحسن اور اس کی ٹیم ہے اس پہ تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے نیوز میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نیوز میں بھی اس پہ کچھ بروزز جو ہیں وہ اقرار الحسن پہ ہیں، اور یہاں پہ خاصی بدمزگی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جو بات میں یہاں پن پوائنٹ آپ کے سامنے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس قدر مدر پتر آزاد ہو چکا ہے کہ نہ یہ کسی ڈپارٹمنٹ کا لحاظ کرتے ہیں، نہ یہ کسی شخصیت کا لحاظ کرتے ہیں، اور نہ ہی ان میں ادب و آداب ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی دفتر میں جاتے ہیں، کسی شخص سے ملتے ہیں، فوراً یہ کیمرہ نکال لیتے ہیں اور فوراً اپنی اکوپمنٹ نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے، غیر مہذب ہے۔ یہ سیولائز کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی کسی کی ویڈیو بناتے ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں ان سے باقاعدہ پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ اب اس ملک میں کینیڈا میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی صحافی ہے وہ بغیر کسی مرضی کے کسی کے دفتر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب سے بڑا جو غلط طریقہ ہے جو اقرار الحسن نے اختیار کیا کہ بغیر پرمیشن کے وہ ڈی جی کے آفس میں گھس گیا اور وہاں پہ کیمرے ان کے سامنے کر دی، ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی، جو کہ انتہائی مذموم فعل ہے۔ اسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ اقرار الحسن زخمی ہے، لیکن میں نے اس کو دیکھا ہے کہ ہاسپٹل میں بھی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ بات کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہاسپٹل سے وہ ڈسچارج بھی ہو چکا ہے اور وہ اپنی ہوش و حواس میں ہے۔ جس طرح سے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو بہت مارا پیٹا گیا ہے، تو مجھے یوں لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنا بیہیویئر، اس کو اپنا طریقہ کار، اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا۔ یہ طریقہ کار، یہ طرز عمل جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ جب آپ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی انفارمیشنز لینے جاتے ہیں
تو اس کی پرمیشن کے بغیر آپ خفیہ، آپ یقین کریں یہاں پہ بھی کینیڈا میں جو ٹریفک رولز کے بارے میں جو کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ ہڈن نہیں ہیں. وہ جتنے بھی ڈرائیورز وہاں سے گزرتے ہیں، ہم گزرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ جو ٹریفک کے قوانین کے بارے میں جو کیمراز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ انتہائی اپنے آپ کو ہائڈ کر کے خفیہ طریقے سے کہیں بھی داخل ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کا دید لحاظ نہیں کرتے، کوئی ادب و آداب کا لحاظ نہیں کرتے. تو ناظرین یہ طریقہ جو ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ زد و کوب کیا گیا ہے، اس پہ تشدد کیا گیا ہے، اس لیے یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر کسی ادارے کے پاس اختیار ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صحافی پہ، اگر کوئی صحافی اگر غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے اس کو پیٹا جائے، اس کو مارا جائے، یہ بھی کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ڈی جی جو رضوان شاہ ہے اس کے بارے میں باقاعدہ ایکشن لے لیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے. لیکن مزید انفارمیشن انویسٹیگیشن چل